آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں یہاں پر ایک انٹرنیشنل ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم کو لے کے فیسٹیول ہوا تھا تہران میں. فجر فیسٹیول کے نام سے جانا گیا. وہ 9th ایڈیشن تھا اور کشمیر نے پھر سے اپنے جھنڈے گاڑ دیے وہاں پہ. جی ہاں, ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ارشد میر, جنہوں نے ایک کمال کا پیس بنایا ہے جس کے لیے انہیں ایکنالج کیا گیا, نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی. مزید بات کرتے ہیں ارشد صاحب سے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا آج. ارشد صاحب بہت مبارک. سب سے پہلے تو جو آپ کے ہاتھ میں پیس ہیں یہ تھوڑا سا ڈسپلے کرنا چاہیں گے. یہ وہ پیس ہے جو ابھی تہران میں جو فجر فیسٹیول ہوا ہے, 9th انٹرنیشنل ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم کا فیسٹیول ہوا ہے. یہ دیکھیے بہت ہی کمال, بہت ہی انٹریکیٹ کام ہے. ابھی مزید بات کرتے ہیں جنہوں نے اس آرٹ کو بنایا ہے. ارشد صاحب بتائیے کس طریقے کے چیلنجز رہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, اور اس پیس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کریں یہ کیا ہے. جی, یہ پیس ہم کشمیری میں ایک آبجیکٹ ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم ترامی کہتے ہیں, تو اسی کو ہم نے پیپر میشی میں کنورٹ کر کے اس کا ساختہ بنوایا. اٹس اے ترامی ایکچولی. یہ وال پلیٹ ایز اے وال پلیٹ بھی استعمال ہوتا ہے ڈیکوریٹو پرپز کے لیے. تو اس کا کنسیپٹ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نمبر آف کشمیر کے جو ہمارے ٹریڈیشنل کام ہیں ان کو سامنیٹ کرے ایک ہی جگہ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ ان کو ریپرزینٹ کر پائے, سو دیٹ ان کی ایک تو آنے والی جنریشن, دوسرا یہ ورلڈ اس ڈفرینٹ ڈیزائنس کو دیکھ سکے. تو اس کے بارڈر میں ہم نے فیوژن کریٹ کیا ہے. دیٹس جو ہمارے کشمیر کا آرٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشیا کا آرٹ ہے, ٹرکش آرٹ ہے, یا جو اولڈ آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کا, ان کو فیوز کر کے ہم نے لاسٹ میں جو میں نے یہ آؤٹر ٹچ دیا ہے وہ آرٹ ہے. لیکن اس کے انسائڈ جتنا بھی کام ہے وہ ٹپیکل ہمارا ٹریڈیشنل کشمیری آرٹ ہے. دیٹ از اسٹارٹنگ فرام دس, یہ دربار ہے تو جیسا کوٹ ریپرزنٹیشن, اس کے بعد ہمارا ہزارہ ہے, اس کے بعد ڈفرنٹ ٹائپ آف شرک پوش, سبز پوشن, سندر پوشن, یا ہمارا موول ہے. دین آفٹر درسن کہ یہ الگ الگ ٹائپس کے ہمارے ہیں. گلندر گل, اس کو ہم ڈیزائن میں کہتے ہیں گلندر گل. تو اس کے بعد ہمارا ڈفرنٹ کشمیری ڈیزائنس ہے. اس کے بعد ہمارا فگر ورک, نان فگر ورک, جنگل ہے. جیسے فار ایگزامپل اس کو گلبلایت کہتے ہیں, اس کو جنگل کہتے ہیں, اس کو ہم شال بفی کہتے ہیں. یہ ورک, یہ ہمارا پوشکم ہے, یہ ایمبرزل ہے. دین آفٹر سندر پوشن ہے, یہ سوسن ہے, اس کو دچ لیف کہتے ہیں, یہ کولٹونج دار ہے. سو دیر آر دا ڈفرنٹ ٹائپ آف ورکس جن کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. لاسٹلی ہم نے اس کی فنیشنگ کے بعد اس کو ہم نے 24 کیرٹن گولڈ سے ٹچ دیا ہوا ہے. یہ 24 کیرٹن ریئل گولڈ جس کو ہم اصل سن کہتے ہیں کشمیری میں, تو اس کا ٹچ دیا گیا ہے, اور اس سے ہم نے آؤٹ لائننگ کریٹ کی ہے اور انٹرنل اسپیسز کو فل کیا ہے. اچھا, یہ بتائیں جو یہ فجر فیسٹیول رہا یہ تہران میں ہوا, کافی ساری انٹریز تھی سنا ہم نے اس میں, اور وہاں پر پھر اپنے آرٹ کو, اپنے ورثے کو آگے لے جانا بڑا کمال ہے. جی شکریہ سر. ایکچولی یہ فجر فیسٹیول, اس سے پہلے یہاں پہ ایک ہماری گیدرنگ ہوئی تھی SKICC میں. SKICC میں ورلڈ کرافٹ کاؤنسل کی طرف سے سلور جوبلی تھی یہاں پہ, وہاں پہ میں نے لائیو ڈیمو دیا تھا. تو ہم وہیں پہ انٹرنیشنل آرٹیزنس نے ایک گروپ بنایا تھا, تو اس میں اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں جو ایونٹس ہوتے ہیں, ایز ویل ایز جو کام ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے کشمیری نایاب کاریگر ہے اس میں آلریڈی شامل ہے. تو وہیں سے میں نے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کیا. تو اس کو فل کرنے کے بعد مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ 7000 پارٹیسپینٹس ہے گلوبلی اس میں, سو آئی واز ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ. تو مجھے لگا کہ اس میں نارمل کمپٹیشن جس طریقے سے 10-30 آدمی کمپیٹ کرتے ہیں وہی ہوگا. تو جب ہم نے فارم بھرنے کے بعد میری انٹری کے فوٹوگرافس بھیجے, یہ سلیکٹ ہوئی. راؤنڈ فرسٹ میں انہوں نے کہا کہ 7000 کمپٹیٹرس ہے. تو 7000 کمپٹیٹرس کے بعد یہ دوسرے راؤنڈ میں چلا گیا, وہاں پہ ون کر کے. تو دوسرے راؤنڈ میں 300 آرٹیزنس تھے, سو گلوبل, تو جو انٹرنیشنل آرٹیزنس تھے. تو اس کے بعد 20th کو اس کا فائنل تھا, تو فائنل میں اس پیس کو سلیکٹ کیا گیا. شکریہ. ایک پہلے بھی ہماری اکثر بات ہوئی ہے, انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اب حالانکہ آپ کے جو فور فادرز ہیں فیملی میں, باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس آرٹ سے جڑے ہوئے, اور کہیں نہ کہیں کوشش ہے ورثے کو بچانے کی. تو آپ ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے بعد پھر اس طریقے کے آرٹ میں آنا, کوئی ریزن اس کا؟
جی پرٹیکولر ریزن یہی ہے کہ سنس مائی چائلڈہڈ، جب سے میں پیدا ہوا ہے میں نے اسی ماحول میں جنم لیا ہے، اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو مجھے اس کرافٹ کی چیلنج پتہ ہے. اس کرافٹ میں آپ یہ مانیے کہ میرے جسم میں خون کا لال رنگن اسی کی وجہ سے ہے. اوبویسلی میں نے روٹی کھائی ہے اسی کرافٹ کی، تو اس کرافٹ کے چیلنج کو دیکھ کے بچپن سے ہی ایک ذہن میں تھا کہ اس کرافٹ کو کسی جگہ کسی طریقے سے سروائیو کیا جائے. تو یہ سروائیو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا جو فلکچویشنز، اکنامیکل فلکچویشنز ہوئی یا کنڈیشنل فلکچویشن آئی، تو اس کی وجہ سے یہ کرافٹ بہت ڈاؤن فال میں چلا گیا ہے. یہاں تک کہ مجھ سے بہت بہترین کاریگر جو بہت آئی ایم نتھنگ ان فرنٹ آف دیم، تو بہت بڑے بڑے کاریگرس جنہوں نے شفٹ کیا ہے اس کرافٹ سے دوسرے کرافٹ کی طرف، بیکاز لیولیہڈس نہیں ملے، تو اس وجہ سے یہ کرافٹ ڈاؤن فال میں چلا گیا. اب سو اٹ واز میری دلی خواہش تھی کہ اس کرافٹ کے لیے، اپنے کشمیر کے لیے میں کچھ کر سکوں. تو چونکہ مجھے لگا کہ میری تھوڑی بہت جانکاری اس کرافٹ میں ہے، تو میں اس کے ذریعے سے اپنے وطن، اپنے کشمیر کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. یہ ہیریٹیج میں اس کو بچانے کی اپنی طریقے سے ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتا ہوں. تو کوشش تھی اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کروں، تو اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کی دعا سے تو اس کو پریزنٹ کر پایا. اور اچھا یہ لگا، ناٹ یہ کہ مجھے پہچان ملی، تو یہ تو اچھا یہ لگا اس کرافٹ کی وجہ سے مجھے پہچان ملی، اور یہ کرافٹ سارے منظر انٹرنیشنلی ایک سٹیج پہ ریپرزینٹ ہوا. کیا بات ہے. بس آخری ایک سوال لوں گا آپ سے. جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا، کہا کہ کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے کام چھوڑ کے پھر کچھ ایسے کام اٹھائے کیونکہ اس میں وجوہات بہت سارے تھے، کمرشل فیکٹر تھا یا کہیں نہ کہیں پرسوینس کہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ کافی باریک، کافی مہین کام ہوتا ہے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں ابھی پلیٹ ہی ہیں، آپ دیکھیے اس میں کئی سارے ڈیزائنز ہیں، کئی سارے ہیں، اور نظر رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں. تو جو ہماری ابھی آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر جب ہم آرٹسن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آنے والی اب جنریشن ہے وہ شاید اس کام کے ساتھ نہ جڑے، لیکن آپ کا بالکل وپریت ہے، بالکل الٹا رہا. ہم نے دیکھا کہ آپ کی ایک چین ہے پوری فیملی کی جو اس آرٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. وہی آپ نے بھی ایک سیف جاب، ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، آپ وہ چھوڑ کے آپ واپس اپنے ورثے کو بچانے آئے. جی سر. سو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے رائٹ اپروچ ملے، ایک بچے کو یہ کرافٹ جتنے بھی ہمارے کشمیر کے، ناٹ پیپر میشی اونلی، سو جو ہمارا کرافٹ ہے، جو کارپیٹ کا کرافٹ ہے، ووڈ کارونگ ہے، ہمارا نمدکاری ہے، یہ کرافٹ آپ انٹروڈیوس کیجیے اسکولنگ لیول پہ، تاکہ بچے انٹریکٹ ہو جائے، ان کو پتہ چلے. بچہ تبھی شامل ہو سکتا ہے جب اس کو پتہ ہو ہماری ہیریٹیج میں ہے کیا، ہمارے کلچر میں ہے کیا. جب ہم اس سے کلچر ہی ہائڈ کرتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا، تو وہ جڑے گا کیسے؟ سو پھر لیٹ ہم ٹیک دا ڈیسیجن، اس کو فیصلہ کرنے دو. بہت سارے کریٹو لوگ ہیں کشمیر میں، بہت کریٹیوٹی ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے، کشمیر کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، یہ کسی انجینئرنگ پرسپیکٹو یا کسی سائنٹیفک پرپز کے لیے نہیں جانا جاتا. تو کشمیر جانا جاتا ہے دو چیزوں کے لیے، یا تو یہ جانا جاتا ہے اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے، یا تو یہ جانا جاتا ہے ہینڈی کرافٹ کی وجہ سے. اب اگر ہم ہینڈی کرافٹ کو ہی دفن کر دیں تو کشمیر کی پہچان آدھی ختم ہو جائے گی. تو obviously اگر آپ نئی جنریشن کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو دے آر انف میچور. وہ ہماری طرح نہیں جو 15 کے بعد میچور ہو جائے، وہ بورن میچور ہے. آج بچہ موبائل کو انگلیوں پہ گناتا ہے. تو obviously جب آپ اس کو انٹروڈیوس کریں گے اپنے کلچر کے ساتھ، اس کو بتائیں گے آپ کا کلچر ہے کیا، ہیریٹیج کیا ہے، سو آئی تھنک اینڈ دے وڈ لائک دیٹ، اور وہ اپنا مارکیٹ خود جنریٹ کریں گے. اگر گورنمنٹ اپروچ، گورنمنٹ کی کوشش رہنی چاہیے کہ مارکیٹ کو دے دے. اگر گورنمنٹ ایک مارکیٹ لے پائے تو مجھے لگتا ہے ایک آرٹیزن بہت اچھا کما سکتا ہے، ناٹ اونلی بہت زیادہ اچھا کما سکتا ہے. تھینک یو سر. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروج کفیل.